آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی یہ آیت تو لکھی دیکھی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کو لکھنے کے پیچھے ایک پاکستانی کی 1.5 سال کی محنت شامل ہے؟ آپ نے پاکستان سے مدینہ منورہ تک کے سفر میں کن مشکلات کا سامنا کیا اور کتنی محنت کے بعد پہنچے جس پر وہاں کے سعودی بھی آپ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آج میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسے خوش نصیب انسان کی کہانی جس کی یہ خواہش تھی کہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی ایک خطاطی مسجد نبوی میں کسی طریقے سے لگائی جا سکے، لیکن آج پورے مسجد نبوی میں اکثر خطاطی ہی آپ کو ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ملے گی، ہے نا پھر خوش قسمتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پو نیٹ ورک اور میں ہوں پو۔ یہ بات ہے 1956 کی، جب راولپنڈی پاکستان میں ایک ایسے انسان کی پیدائش ہوئی جس کو بچپن سے ہی دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھنے کا شوق تھا، پھر ہاتھ میں چاہے پینسل ہو یا چاک آپ لکھنا شروع کر دیتے۔ محلے والے آپ کی شکایت آپ کی والدہ سے کرتے تھے کہ یہ بچہ ہماری دیواریں خراب کر دیتا ہے۔ آپ کے والد ایئر فورس میں تھے، اس لیے ان کا تبادلہ راولپنڈی سے کراچی ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ بھی کراچی شفٹ ہو گئے۔ اسکول میں بھی آپ کو پڑھائی سے زیادہ آرٹس اور پینٹنگ کا شوق تھا۔ اسکول کی خوشخطی کے مقابلوں میں آپ اول آتے تھے۔ اسکول والے بھی آپ کے فن سے متاثر تھے اور اپنے اسکول کا سائن بورڈ بھی آپ سے لکھوانے پر مجبور ہو گئے۔ گلی اور محلے میں آپ کے دوست بھی بنے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کام سے متاثر ہوئے اور وہ بھی کیلی گرافی میں آنے لگے۔ اسکول میں آپ نے اپنی تعلیم صرف میٹرک تک ہی حاصل کی اور آپ آگے نہ پڑھ سکے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، لیکن جنون صرف کیلی گرافی کا تھا۔ ایک دن محلے میں موجود ایک حکیم صاحب تھے جن کو اپنے مطلب کے لیے کسی ایسے کیلی گرافر کی تلاش تھی جو ان کے لیے کام کر سکے۔ وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آ پہنچے اور آپ کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے کہ ایک بچہ اتنا خوبصورت کیسے لکھ سکتا ہے۔ وہیں روڈ پر آپ نے ان کو کچھ لکھ کر دکھایا اور آہستہ آہستہ آپ کے چرچے پورے شہر میں پھیلنے لگے۔ پھر وہ سائن بورڈ ہوتا یا کچھ بھی لکھوانا ہوتا آپ سے ہی کرواتے اور آپ تاج کمپنی کے لیے بھی سائن بورڈز بنانے لگے، جہاں سے عربک لکھنے کا اتفاق ہوا۔ خود ہی قاری۔ مزے کی بات یہ تھی کہ آپ نے کہیں سے بھی ٹریننگ نہیں لی تھی اور آپ خود کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے۔ ایک دن آپ کتاب ڈھونڈنے گئے لیکن وہ آپ کو نہ مل سکی، لیکن دکاندار نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی جو عربک کیلی گرافی کے لیے مشہور تھی۔ آپ کو چیزیں سیکھنے کا شوق تھا، آپ نے وہ کتاب پرچیز کر لی اور وہیں سے آپ کا عربک کیلی گرافی کی طرف انٹرسٹ بڑھنے لگا، یعنی آپ نے سارا کام خود ہی سیکھا اور کسی سے بھی بالکل بھی پراپر ٹریننگ نہ لی۔ وہ خود نظارہ ہے، خود ایک دن اسی طریقے سے ایم اے جناح روڈ کراچی پر تاج کمپنی کے لیے آپ کچھ لکھ رہے تھے اور اپنے کام میں مشغول تھے کہ ایک عربی آپ کے پاس آیا اور آپ کے کام کی تعریف کی۔ پوچھنے پہ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ سعودیہ کے لیے ایک کیلی گرافر کو ڈھونڈ رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں واپس جا رہا ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے ساتھ سعودیہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ آپ کے لیے ایک دم وہاں جانا مشکل تھا، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور ان کے ساتھ سعودیہ ریاض میں تشریف لے گئے۔ جب ریاض پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات اور بھی کیلی گرافر سے ہوئی جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، لیکن آپ وہاں اکیلے پاکستانی تھے اور ان سب سے جونیئر اور عمر میں چھوٹے بھی تھے۔ جب آپ کو سٹارٹ میں کام دیا جاتا تو آپ ان حروف کی پریکٹس رات میں کر لیتے اور پھر شاپ پر جا کر کام شروع کر دیتے۔ جب آپ کے کام کو وہاں مختلف کیلی گرافرز نے دیکھا تو بولنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کو تو اچھا خاصا کام آتا ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں آتا؟ تو آپ مسکرا دیتے اور بولتے کہ میں ابھی یہ کام سیکھ رہا ہوں، اور آپ یہ بھی بتاتے کہ میں نے رات کو ان حروف کی پریکٹس کی ہے اور اب آپ کے سامنے کیا۔ یعنی آپ ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرواتے۔ پہلے انٹرنیشنل کیلی گرافی کا مقابلہ استنبول ترکی میں ہوا اور آپ نے وہاں حصہ لیا اور پوزیشن بھی حاصل کی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ایک دن اعلان ہوا کہ مدینے میں انٹرنیشنل لیول کا کمپٹیشن منعقد ہو رہا ہے اور آپ بہت خوش تھے، لیکن آپ کو اس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ کیوں نہیں لینے دیا گیا یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ خیر آپ اسی طرح ریاض میں ایک دن کام میں مشغول تھے کہ ایک اور عربی جن کا تعلق مدینے سے تھا روز آپ کو آپ کی شاپ پر کام کرتے ہوئے دیکھتا۔ آپ بھی اکثر یہ سوچتے کہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے کام کی بہت تعریف کی اور بولنے لگے کہ مجھے ایک کیلی گرافر کی مدینے میں ضرورت ہے اور میں آپ سے ایک سائن بورڈ بھی بنوانا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ سائن بورڈ بنانے کے لیے حامی بھر لی اور کافی وقت لگا کر آپ نے وہ سائن بورڈ تیار کیا۔ آپ کی کیلی گرافی دیکھ کر آپ کے موجودہ کفیل یعنی وہ عربی جن کی شاپ پر آپ کرنٹلی کام کرتے تھے ریاض میں، وہ بھی حیران ہوئے اور بولے کہ آپ نے تو بہت ہی وقت لگا کر یہ قیمتی کام کر دیا، ورنہ یہاں ایسا کام نہیں ہوتا اور ہمیں اتنا وقت لگا کر ان کو ایسا کام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے ہمیں آخر ملے گا ہی کیا؟ خیر وہ عربی جس نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے دیا تھا، جب اس نے یہ کام آپ کا دیکھا تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور آپ کے ماتھے کو بھی چومنے لگا اور پیشکش کی کہ آئیں مدینے
میں میرے ساتھ کام کریں، لیکن آپ کے لیے اپنے پرانے کفیل کو چھوڑنا اور ریاض سے مدینے جانا اور پاسپورٹ وغیرہ کا کام کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ آپ کو پاکستان سے وہاں ریاض لانے والے آپ کے پرانے کفیل آپ کی کافی رسپیکٹ کرتے تھے اور آپ بھی ان کی کافی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ان کو ایک دم چھوڑ بھی دینا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ آپ یہاں سینئر بن چکے تھے۔ اس لیے اس عربی نے بھی آپ سے یہی کہا کہ میں بھی اس کا حل سوچتا ہوں، تب تک آپ بھی کچھ سوچیں۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک بار پھر کمپٹیشن مدینہ میں سٹارٹ ہوا۔ اس بار بھی آپ کو حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی گورنمنٹ نے جو جوری اس کمپٹیشن میں بٹھائی تھی، ان کے مطابق اس کمپٹیشن میں وہی حصہ لے سکتا تھا جو پراپر کیلی گرافر ہو اور اس کا نالج بھی رکھتا ہو، یعنی پراپر عربک کے قواعد و ضوابط جانتا ہو۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ آپ ایک نارمل سائن بورڈ لکھنے والے خطاط سے بڑھ کر زیادہ نہیں ہیں، اور اس طرح کے خطاط وہاں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اللہ کی مدد سے آپ کے لیے کچھ ایسے لوگ سامنے آ گئے جو آپ کے کام کو جانتے تھے اور اثر و رسوخ والے بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے کام کے بارے میں جوری کو بتایا اور ضمانت دی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا تعلق ہمارے دوست ملک پاکستان سے ہے، اور آپ کی ہسٹری بھی بتائی جس پر آپ کو کمپٹیشن میں حصہ لینے دیا گیا۔ آپ نے اس انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور آپ کی فرسٹ پوزیشن آئی۔ جب جوری نے آپ کا نام پڑھا تو وہ خوش ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرنے لگے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا اور یہاں سائن بورڈ بنانے والا اتنا خوبصورت کام جانتا ہوگا۔ آپ کا کام واقعی تعریف کے لائق ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کا نام استاد شفیق الزمان ہے اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنی جرنی کی شروعات کی اور امید یہ تھی کہ کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بورڈ ہی مسجد نبوی میں آویزہ ہو جائے، لیکن آپ بالکل نہیں جانتے تھے کہ آپ کی لکھی ہوئی خطاطی پوری مسجد میں نظر آئے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قبر کے دروازے پر لکھا جانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر خود آویزہ کیا۔ اس ہال میں موجود 3 بڑے بڑے بورڈز جن کو بنانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا آپ نے لکھے ہیں، جن میں 24 کیرٹ کا گولڈ استعمال ہوا ہے۔ ایک بورڈ کو بنانے میں تقریباً 6 مہینے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے کام کو بھی آپ نے دوبارہ سے ٹھیک کیا ہے۔ ان بورڈز کو بنا لینے کے بعد عبد الرحمان سدیس 200 بندوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کیسا کام کیا۔ آپ اس بات کا اندازہ رکھتے تھے کہ میرے کام پر تنقید ہوگی اور ایک دفعہ میں یہ بالکل بھی اپروو نہیں ہوگا، لیکن گھنٹہ ڈیڑھ آپ کا کام دیکھ لینے کے بعد اور آپس میں مشاورت کر لینے کے بعد وہ لوگ آپ کے کام سے متاثر بھی ہوئے اور بولے کہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا۔ آج یہ بورڈز اور بھی کئی بورڈز مدینے میں استاد شفیق الزمان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ گنبد اور دروازوں پر بھی آپ کا کام دیکھا جا سکتا ہے، جن میں پرانی ترکوں کی لکھی ہوئی خطاطی کو بھی آپ نے پھر سے نیا کیا اور اپنے ہاتھ سے نیا کام بھی ایڈ کیا۔ آپ یہ کام تقریباً 30 سال سے انجام دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 2014 میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا اور اب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی آپ کو جلد ملنے کے قریب ہے۔ ہم کامیابی شاید اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو زندگی میں بہت اچھے نمبر سے ٹاپ کرے یا جس کا ویزا امریکہ میں لگ جائے، لیکن اصل خوش قسمت انسان استاد شفیق الزمان ہے، جن کی تعلیم تو صرف میٹرک ہے، لیکن ان کے شوق اور محبت نے ان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ہے وہ خوش قسمتی اور کامیابی جس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور زبردست ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔